मोटर बोट इंतहाई तेज रफ्तारी से समंदर की सतह पर तैरती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थी। मोटर बोट पर इमरान और उसके साथी मौजूद थे। उन्हें जजीरा माकू से चले हुए तकरीबन निस्फ घंटा गुजर चुका था। कर्नल आर्नल्ड ने वाकई उनसे भरपूर ताउन किया था और इमरान ने ना सिर्फ कर्नल आर्नल्ड की मदद से ऑटोग्राफ मीटर हासिल कर लिया था, बल्कि कर्नल आर्नल्ड ने उन्हें ये मोटर बोट भी दे दी थी और हिफाजती इंतजाम ऑफ करके उन्हें वापस जाने में मदद भी दी थी। इमरान साहब, ये पुर्जा तो आपने हासिल कर लिया, लेकिन वो शोग्रान वाला काम, उसका क्या होगा? अचानक सफदर ने कहा, अब इकट्ठे दो दो काम तो नहीं हो सकते। हमारे लिए अहमियत पाकेशिया की है। शोग्रान वाले अपना मसला खुद हल कर सकते हैं, इमरान ने जवाब दिया। तो सफदर ने इस तरह होंठ भींच लिए जैसे उसे इमरान की बात पसंद ना आई हो। लेकिन इमरान साहब, चीफ ने तो शोग्रान वाला मिशन भी हमारे जिम्मे लगाया था। सदीकी ने कहा, अब ये ज़रूरी तो नहीं कि हम ये मिशन मुकम्मल करें। अब तुम खुद बताओ कि जजीरे पर क्या सूरत हाल थी। अगर कर्नल आर्नल्ड अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए हमारे साथ इस तरह खुलकर ताउन ना करता तो हमारा वहाँ से निकलना ही नामुमकिन हो जाता। पहले मेरा ख्याल था कि मैं बेहोश कर देने वाली गैस वहाँ फैलाकर कार्रवाई करूँगा, लेकिन तुमने देखा कि हमारे पास जो मैगज़ीन थे वो पूरे जजीरे के लिए काफ़ी नहीं थे, और फिर वहाँ तमाम लेबॉर्ट्रियाँ ज़ेरे ज़मीन थीं। ऐसी सूरत में सिवाय इसके कि उल्टा हम ही ख़त्म हो जाते, और क्या हो सकता था? इमरान ने जवाब देते हुए कहा, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम जैसा ढीठ आदमी इस तरह नाकाम वापस नहीं आ सकता। जूलिया ने कहा, अगर मैं बकौल तुम्हारे ढीठ होता तो अब तक न जाने इस ढिठाई के नतीजे में कितने म्याऊं म्याऊं मेरे आगे पीछे होते। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो जूलिया ने बेइख्तियार मुंह दूसरी तरफ कर लिया, जबकि बाकी सब साथी इमरान की बात सुनकर बेइख्तियार मुस्कुरा दिए। तुम अभी खुद म्याऊं म्याऊं हो, अपनी बात नहीं करते। खामोश बैठे तनवीर ने यकलफ्ज कहा तो सब बेइख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़े। तनवीर की आदत थी कि वो खामोश रहता था, लेकिन जहां उसे इमरान पर तंज करने का मौका मिल जाता वहां वो अचानक बोल पड़ता था। इमरान साहब, इस सारे मिशन में हमारी तो कोई कारगुजारी शामिल नहीं हुई। हम तो बस खामखा लदे लदे फिरते रहे हैं। इमरान के जवाब देने से पहले चौहान बोल पड़ा, कमाल है, तुमने देखा नहीं कि सालिहा की वजह से हमने पाकेशिया का मिशन भी मुकम्मल कर लिया और वहां से निकल भी आए, वरना तो वो मार्टिन हमें हलाक करने आ गया था। अब तक हमारी लाशें मछलियां खा चुकी होती। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ हाँ सालिहा, हमें तो याद नहीं रहा तुमसे पूछना है कि तुम कैसे खुद ब खुद ठीक हो गई। चलो, हमें तो तुमने अपना खून पिलवा कर ठीक कर दिया, लेकिन जाहिर है तुम्हारी भी तो हमारी तरह की हालत थी। तुम सिर्फ सर ही हिला सकती थी। फिर जूलिया ने चौंक कर कहा। तो सालिहा बेख्तियार हंस पड़ी। पहले तो मुझे खुद समझ नहीं आई थी कि अचानक मेरा जिस्म क्यों हरकत में आ गया है, लेकिन जब ये खून पीने वाली बात सामने आई तो मुझे मालूम हो गया कि क्या हुआ है। मैं अपनी रिहाई के लिए सोच रही थी और लाशौरी तौर पर मेरे होंठ सख्ती से भींच गए और मेरे ऊपर वाले होंठ का अंदरूनी किनारा मेरे दांतों से कट गया, और जैसे ही मुझे अपने हलक में अपने ही खून का जायका महसूस हुआ, मेरे जिस्म में हरकत नमूदार होने लग गई थी। सालिहा ने जवाब देते हुए कहा, सुन लिया सफदर, अब ख्याल रखना ऐसा ना हो कि नाक की प्लास्टिक सर्जरी कराते फिरो। इमरान ने कहा। तो सब बेख्तियार चौंक पड़े। शायद उनमें से किसी को भी इमरान के इस फिक्रे की समझ ना आई थी। क्या मतलब? आप क्या कहना चाहते हैं? मेरी नाक को क्या हो जाएगा कि मैं प्लास्टिक सर्जरी कराऊंगा? सफदर ने हैरान होते हुए कहा। सालिहा ने अपने दांतों की तेजी का राज खुद ही खोल दिया है, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा, और इस बार मोटर बोट बेख्तियार कहकहों से गूंज उठी। इमरान साहब, हमें कितना वक्त लगेगा नवाजी पहुंचने में? अचानक कैप्टन शकील ने कहा। कम अज कम 4-5 घंटे तो लग ही जाएंगे। क्यों? इमरान ने चौंक कर पूछा। क्या मोटर बोट में इतना फ्यूल होगा? कैप्टन शकील ने कहा। ओ, तो तुम इसलिए परेशान थे, फिक्र मत करो, इसके फ्यूल टैंक फुल हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैंने ये बात एक और ख्याल के तहत पूछी थी। मदाम हॉप और एंजेला वगैरह बहरहाल हमें तलाश कर रही होंगी, इसलिए हो सकता है कि वो जजीरा नवाजी पर पहुंचते ही हमें ट्रेस कर लें।
یا راستے میں بھی ہماری موجودگی کی انہیں اطلاع مل سکتی ہے؟ کیپٹن شکیل نے کہا، انہوں نے جتنا ہمیں تلاش کرنا ہوگا کر لیا ہوگا، اور انہوں نے بہرحال یہی سمجھا ہوگا کہ ہم فرار ہو گئے ہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں عمران صاحب، ہم انہیں جن حالات میں چھوڑ کر آئے ہیں وہ ایسے حالات نہیں ہیں جن سے ہماری ناکامی سامنے آتی ہو، اس لیے لامحالہ انہیں تلاش کے دوران ہماری خالی موٹر بوٹ بھی ماکو جزیرے کے قریب پانی پر تیرتی ہوئی مل گئی ہوگی۔ وہ موٹر بوٹ جس پر سوار ہو کر ہم خواجہ جزیرے سے ماکو پہنچے تھے، اس لیے لامحالہ وہ یہ سمجھنے پر مجبور ہوں گے کہ ہم جزیرہ ماکو میں کسی نہ کسی طرح داخل ہو چکے ہیں۔ اب ظاہر ہے کرنل آرنلڈ تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہماری وہاں موجودگی سے ہی انکار کرے گا، لیکن یہ تربیت یافتہ لوگ ہیں، ہو سکتا ہے یہ لوگ کرنل آرنلڈ کی بات تسلیم نہ کریں اور ہمیں وقفے وقفے سے چیک کرتے رہیں۔ کیپٹن شکیل نے کہا، او تمہاری بات درست ہے، میں تمہاری ذہانت کا قائل ہو گیا ہوں، واقعی ایسا ہو سکتا ہے، اور اگر انہوں نے اچانک حملہ کر دیا تو اس کھلے سمندر میں ہمارا بچ نکلنا ناممکن ہوگا، اور ہمارے پاس غوطہ خوری کے لباس بھی نہیں ہیں، اس لیے ہمیں نواجی کی بجائے کسی نزدیکی جزیرے یا ٹاپو تک پہنچنا چاہیے۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، لیکن ہم کب تک وہاں رہیں گے؟ ہمیں بہرحال آگے تو بڑھنا ہی پڑے گا۔ صفدر نے کہا، آپ کے پاس لانگ رینج ٹرانسمیٹر موجود ہے، آپ باچان میں کسی کو بھی کال کر کے وہاں سے ہیلی کاپٹر منگوا سکتے ہیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس لانگ رینج ٹرانسمیٹر پر چیف کو صورتحال بتا دیں اور چیف باچان سے ہمارے لیے کسی ہیلی کاپٹر کا بندوبست کر دے۔ کیپٹن شکیل نے کہا، کیپٹن شکیل کی بات درست ہے، یہ مادام ہاپ اور اینجلا عام عورتیں نہیں ہیں، ریڈ زیرو ایجنسی کی ٹاپ ایجنٹ ہیں، یہ لامحالہ اتنی آسانی سے مطمئن ہونے والی نہیں ہیں، اور خاص طور پر جزیرے کے قریب اس خالی لانچ کی وجہ سے تو وہ لازماً چونک پڑیں گی۔ میرے ذہن میں یہ خیال نہ آیا تھا، ورنہ میں اس لانچ کو تباہ کر دیتا، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک نقشہ نکالا اور پھر اسے پھیلا کر غور سے دیکھنے لگا۔ اس کے بعد اس نے نقشہ طے کیا اور اسے واپس جیب میں ڈال کر وہ اٹھا اور خاور کی طرف بڑھ گیا جو موٹر بوٹ چلا رہا تھا۔ اس نے خاور کو سمجھایا اور پھر واپس آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ یہاں سے شمال کی طرف ایک ٹاپو ہے، فی الحال تو وہاں جاتے ہیں، اس کے بعد سوچیں گے کہ ہمیں آئندہ اقدام کیا کرنا ہے۔ عمران نے اپنے ساتھیوں سے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ خاور نے موٹر بوٹ کا رخ موڑ دیا تھا اور پھر تھوڑی دیر بعد انہیں دور سے ایک ٹاپو نظر آنے لگ گیا۔ موٹر بوٹ تیزی سے اس ٹاپو کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ عمران صاحب ہیلی کاپٹر، اچانک صدیقی نے کہا اور ایک طرف اشارہ کیا تو سب کی نظریں اس کی طرف اٹھ گئیں۔ دور سے ایک ہیلی کاپٹر کا ہیولا سا نظر آ رہا تھا۔ خاور سپیڈ تیز کرو، عمران نے چیخ کر کہا تو موٹر بوٹ یکلخت اچھلی اور انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی ٹاپو کی طرف بڑھتی چلی گئی، اور پھر چند لمحوں بعد وہ ٹاپو کے قریب پہنچ گئے تو خاور نے سپیڈ آہستہ کر دی اور چند لمحوں بعد موٹر بوٹ کو ٹاپو سے لگا کر اس نے روک دیا۔ اب اس ہیلی کاپٹر کا ہیولا واضح طور پر نظر آنے لگ گیا تھا، اس کی رفتار کم تھی، اس لیے وہ لوگ ٹاپو تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ جلدی کرو، ہم نے موٹر بوٹ کو کھینچ کر ٹاپو پر چڑھا کر جھاڑیوں میں چھپانا ہے، جلدی کرو، عمران نے کہا، اور پھر ان سب نے مل کر موٹر بوٹ کو ساحل پر کھینچ لیا اور گھسیٹتے ہوئے وہ اسے گھنی جھاڑیوں میں لے گئے۔ بس اب ٹھیک ہے، اب یہ سمندر سے نظر نہیں آئے گی، سب جھاڑیوں کی اوٹ میں ہو جاؤ، عمران نے کہا، اور وہ سب بکھر کر جھاڑیوں کی اوٹ میں ہو گئے، لیکن ظاہر ہے ان کی نظریں ہیلی کاپٹر پر جمی ہوئی تھیں جو اب واضح طور پر نظر آ رہا تھا، اور اس کا رخ اس ٹاپو کی طرف ہی تھا، اور تھوڑی دیر بعد وہ ٹاپو کے اوپر سے گزرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ او، یہ ایکریمین ملٹری کا ہیلی کاپٹر ہے، وہی جو خواجہ جزیرے پر موجود تھا، عمران نے کہا، اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ کیپٹن شکیل کی ذہانت نے ہمیں بچا لیا ہے، ورنہ یہ لوگ کھلے سمندر میں ہمیں گھیر لیتے۔
صفدر نے کہا بچانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے صفدر، اس نے میرے ذہن میں یہ بات ڈال دی تھی۔ کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہیلی کاپٹر کی آواز دوبارہ جزیرے کی طرف آتی سنائی دے رہی تھی اور پھر وہ ٹاپو کے اوپر رک گیا۔ درختوں میں سے اس کا ہیولا نظر آ رہا تھا اور پھر اچانک عمران کو ایک آدمی کھڑکی سے باہر نکل کر جھکتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں مشین گن تھی۔ ہٹ جاؤ، فائرنگ ہونے والی ہے، کناروں کی طرف دوڑو، عمران نے چیخ کر کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ جھاڑی سے نکل کر بجلی کی سی تیزی سے کنارے کی طرف دوڑ پڑا۔ اس کے ساتھی بھی اسی طرح دوڑتے ہوئے کناروں کی طرف بڑھے، لیکن فائرنگ نہ ہوئی۔ البتہ ہیلی کاپٹر کی آواز ویسے ہی سنائی دے رہی تھی اور پھر اچانک لگاتار 2 دھماکے ہوئے اور اس کے ساتھ ہی جزیرے پر سفید رنگ کا دھواں سا پھیلتا چلا گیا۔ سمندر میں کود جاؤ، عمران نے چیخ کر کہا اور تیزی سے سمندر میں اتر گیا۔ پانی کے اندر سانس روکے وہ کافی دیر تک رہا اور پھر اس نے سر باہر نکالا تو اس نے ہیلی کاپٹر کو اپنے سر پر دیکھا تو اس نے ایک بار پھر غوطہ لگا دیا، لیکن اس نے ہیلی کاپٹر کا سایہ تیزی سے گزرتے ہوئے پانی کے اندر سے ہی دیکھ لیا اور ایک بار پھر اس نے پانی سے سر باہر نکالا تو اس نے ہیلی کاپٹر کو کافی فاصلے پر دیکھا۔ وہ انتہائی تیز رفتاری سے واپس جا رہا تھا۔ وہ واپس جزیرے پر چڑھ گیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے ساتھیوں کو پانی سے نکل کر جزیرے پر چڑھتے ہوئے دیکھا۔ وہ سب سمندر میں اتر گئے تھے، اس لیے اب وہ سب پانی کی وجہ سے شرابور ہو رہے تھے۔ یہ واپس کیوں چلے گئے ہیں عمران صاحب؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے ہمیں چیک نہیں کیا، ویسے ہی ٹاپو پر گیس فائر کر دی ہے تاکہ اگر ہم ہوں گے تو بے ہوش ہو جائیں گے، لیکن شاید ہمیں گیس کے باوجود انہوں نے جب حرکت کرتے نہیں دیکھا تو وہ یہی سمجھے ہوں گے کہ ٹاپو خالی ہے، عمران نے کہا اور باقی ساتھیوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ تو پھر اب کیا کرنا چاہیے؟ جولیا نے کہا اب ہم فوری طور پر سمندر میں نہیں اتر سکتے، ہو سکتا ہے یہ پھر راؤنڈ لگائیں۔ میرا خیال ہے اب رات کو ہی یہاں سے نکلا جائے، اندھیرے میں ہم خاصی حد تک محفوظ رہیں گے، عمران نے کہا۔ عمران صاحب آپ وہ لانگ رینج ٹرانسمیٹر نکال کر کال تو کریں چیف کو، کیپٹن شکیل نے کہا۔ تو عمران نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جیب میں ہاتھ ڈالا اور دوسرے لمحے وہ بے اختیار چونک پڑا۔ اس نے جلدی سے کوٹ کی دوسری جیبیں دیکھیں اور پھر اس کا منہ بن گیا۔ ٹرانسمیٹر شاید سمندر میں اچانک غوطہ لگانے سے گر گیا ہے، عمران نے کہا۔ اوہ عمران صاحب وہ آٹوگراف میٹر وہ تو نہیں گر گیا؟ صفدر نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ نہیں وہ نہیں گر سکتا، میں نے اس کا پہلے ہی بندوبست کر لیا تھا، وہ میرے کوٹ کی اندرونی جیب میں محفوظ ہے، جیب کی زپ بند تھی، میں نے چیک کر لیا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کہیں وہ پانی سے خراب نہ ہو جائے، جولیا نے کہا۔ نہیں اس پر واٹر پروف غلاف موجود ہے، اس کی فکر مت کرو، اس کی حفاظت تو بہرحال جان سے زیادہ کرنی ہے، یہ پاکیشیا کا دفاعی مستقبل ہے، عمران نے جواب دیا اور سب نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلا دیا۔ عمران صاحب 2 ہیلی کاپٹر آ رہے ہیں، اچانک خاور نے چیختے ہوئے کہا۔ وہ کنارے پر کھڑا تھا اور وہ سب اٹھ کر تیزی سے خاور کی طرف بڑھ گئے اور پھر واقعی انہوں نے دور سے 2 ہیلی کاپٹروں کو جزیرے کی طرف آتے دیکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ ہم نہ صرف یہاں موجود ہیں بلکہ ہم نے سمندر میں چھلانگیں لگا دی تھیں اور اس بار لا محالہ انہوں نے یہاں میزائل فائر کر دینے ہیں۔ ویری بیڈ، اب کیا کیا جائے؟ ہمارے پاس ایسا اسلحہ بھی نہیں ہے کہ ہم ان ہیلی کاپٹروں کو ہٹ کر سکیں، عمران نے کہا۔ ہم سمندر میں اتر کر دور چلے جاتے ہیں، یہ یہاں تباہی مچا کر آخر کار واپس ہی جائیں گے، صالحہ نے کہا۔ لیکن اس طرح موٹر بوٹ تباہ ہو جائے گی اور اب جبکہ ہمارے پاس ٹرانسمیٹر بھی نہیں ہے ہم اس ٹاپو پر بری طرح پھنس کر رہ جائیں گے۔ ہمیں بہرحال اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور کم از کم ایک ہیلی کاپٹر بھی حاصل کرنا ہے، عمران نے کہا۔ عمران صاحب آپ اپنے گروپ سمیت سمندر میں چلے جائیں، میں اپنے گروپ سمیت یہاں رہوں گا، اگر انہوں نے فائرنگ کی تو ہم
اونچی چیخیں مار کر انہیں یہ تاثر دیں گے کہ ہم ہٹ ہو گئے ہیں، اور اگر انہوں نے بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کی تو پھر وہ لامحالہ چیکنگ کے لیے نیچے اتریں گے۔ اس کے بعد آپ کارروائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہیں ڈاج دینے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ لیکن اگر انہوں نے میزائل فائر کر دیے تو پھر میں یہ رسک نہیں لے سکتا۔ ہم سب سمندر میں اتریں گے اور تیر کر کم از کم 500 گز دور جائیں گے۔ چلو اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ مخالف سمت کنارے کی طرف چلو، ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس دوربینیں ہوں اور وہ ہمیں سمندر میں اترتے دیکھ لیں، عمران نے کہا، اور وہ سب ہیلی کاپٹروں کی آمد والی سمت سے مخالف سمت کی طرف دوڑ پڑے، اور پھر ایک ایک کر کے وہ سمندر میں اترے اور تیزی سے تیرتے ہوئے ٹاپو سے دور ہوتے چلے گئے۔ عمران تقریباً 500 گز دور جا کر رک گیا اور اس نے ٹاپو کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہیلی کاپٹر ٹاپو کے قریب پہنچ گئے اور پھر ایک ہیلی کاپٹر تو ٹاپو کے اوپر معلق ہو گیا جبکہ دوسرے نے ٹاپو کے گرد راؤنڈ لگانا شروع کر دیا، اور جب ہیلی کاپٹر ان کی سمت آتا تو وہ اپنے سر پانی کی سطح کے اندر کر لیتے، اور جب ہیلی کاپٹر کا سایہ انہیں گزرتا ہوا دکھائی دیتا تو وہ سر باہر نکال لیتے۔ تھوڑی دیر بعد عمران کو ٹاپو کی طرف سے خوفناک دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں اور اس نے بے اختیار ہونٹ کھینچ لیے۔ اسی لمحے راؤنڈ لگانے والے ہیلی کاپٹر نے سمندر پر فائرنگ شروع کر دی۔ گہرائی میں اتر جاؤ سانس روک کر، عمران نے چیخ کر اپنے ساتھیوں سے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے غوطہ لگایا اور گہرائی میں اترتا چلا گیا۔ مادام یہ دیکھیں سمندر میں مخصوص لہریں، یہ لہریں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب کوئی لانچ یا موٹر بوٹ پوری تیز رفتاری سے اس پر سے گزرتی ہو، اور اس کا مطلب ہے کہ اس لانچ یا موٹر بوٹ کو یہاں سے گزرے ہوئے صرف چند منٹ ہی ہوئے ہیں۔ ہیلی کاپٹر کی اوپری طرف بیٹھے ہوئے مادام ہاپ کے ایک ساتھی نے اچانک کہا، ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اس کا مطلب ہے کہ یہ لانچ یا موٹر بوٹ سامنے والے ٹاپو پر گئی ہے، چلو ہم نے چیکنگ کرنی ہے۔ پائلٹ کے ساتھ سائٹ پر بیٹھی ہوئی مادام ہاپ نے پائلٹ سے کہا، اور پائلٹ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ہیلی کاپٹر کی رفتار تیز کر دی، اور تھوڑی دیر بعد ہیلی کاپٹر اس ٹاپو کے اوپر سے گزرتا چلا گیا۔ درختوں کی وجہ سے نیچے کا منظر انہیں صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور جہاں جہاں اس ٹاپو کی زمین نظر آ رہی تھی وہاں گھنی جھاڑیاں تھیں۔ واپس لے چلو اور ہیلی کاپٹر کو اس ٹاپو کے اوپر معلق کر دو، لیکن اتنی بلندی رکھنا کہ نیچے سے مشین گن سے ہیلی کاپٹر کو ہٹ نہ کیا جا سکے، مادام ہاپ نے کہا۔ تو پائلٹ نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر ہیلی کاپٹر کو کافی بلندی پر ٹاپو کے اوپر معلق کر دیا۔ مادام حکم دیں تو میں نیچے فائرنگ کروں؟ اوپری طرف بیٹھے ہوئے ایک آدمی نے کھڑکی سے اپنا جسم باہر نکالتے ہوئے کہا، اس کے بھی ہاتھوں میں مشین گن تھی۔ کیا نیچے کوئی حرکت نظر آ رہی ہے؟ مادام نے بھی نیچے جھانکتے ہوئے کہا۔ نہیں مادام، حرکت تو نظر نہیں آ رہی، اس آدمی نے جواب دیا۔ وہ موٹر بوٹ کہاں ہے؟ وہ تو نظر نہیں آئی، اسے تو لازماً یہاں ٹاپو کے گرد کسی طرف موجود ہونا چاہیے تھا، مادام نے کہا۔ ہو سکتا ہے مادام انہوں نے اسے اوپر گھسیٹ کر جھاڑیوں میں چھپا دیا ہو، اس آدمی نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے یہاں چیکنگ بے ہوش کر دینے والی گیس کے بموں سے ہو سکتی ہے، 2 بم فائر کر دو، مادام نے کہا۔ تو دوسرے لمحے عقبی حصے میں بیٹھے ہوئے اس کے ایک آدمی نے مخصوص گن باہر نکال کر اس کا رخ نیچے کی طرف کیا اور یکے بعد دیگرے 2 فائر کر دیے۔ 2 دھماکے ہوئے اور اس کے ساتھ ہی نیچے ہر طرف سفید رنگ کا دھواں سا پھیلتا چلا گیا۔ مادام، یہاں لوگ موجود ہیں، میں نے کسی سائے کو سمندر میں کودتے دیکھا ہے، اچانک پیچھے سے چیختے ہوئے کہا گیا۔ ہوں، میں نے بھی ایک سایہ دیکھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہاں واقعی یہ لوگ موجود ہیں۔ چلو ہیلی کاپٹر آگے لے جاؤ، اب مجھے اینجلا اور براؤن کو کال کرنی ہوگی تاکہ ہم مل کر انہیں گھیر سکیں۔ آگے چلو، مادام نے ہیلی کاپٹر پائلٹ سے کہا، اور ہیلی کاپٹر ایک جھٹکے سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ کافی فاصلے پر جا کر مادام آپ نے اپنی
जैकेट की जेब से एक छोटा सा ट्रांसमीटर निकाला। उस पर मखसूस फ्रीक्वेंसी पहले से ही एडजस्ट थी। उसने ट्रांसमीटर का बटन दबाया। हेलो हेलो मदाम हॉप कॉलिंग एंजेला ओवर। मदाम हॉप ने बार बार कॉल देते हुए कहा। यस एंजेला अटेंडिंग यू ओवर। चंद लम्हों बाद एंजेला की आवाज़ सुनाई दी। एंजेला मेरा ख्याल है कि हमने इमरान और उसके साथियों को चेक कर लिया है ओवर। मदाम हॉप ने कहा और फिर एंजेला के पूछने पर उसने टापू पर होने वाली कार्रवाई के साथ साथ उस टापू का महल वकूअ बता दिया। हमारे पास मज़ीद असला नहीं है और ना ही दूरबीनें हैं, और अगर हम ख्वाजा जजीरे पर गए तो हो सकता है कि उस दौरान ये किसी और टापू पर पहुंच जाएं, इसलिए तुम फ़ौरन आ जाओ, फिर हम मिलकर उनका खात्मा आसानी से कर सकेंगे ओवर। मदाम हॉप ने कहा। यस मदाम मैं आ रही हूँ, हमारे पास काफ़ी असलहा है ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया और मदाम हॉप ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। मदाम ऐसा ना हो कि वो लोग निकल जाएं, ऊपरी तरफ बैठे हुए उसके आदमी ने कहा। कहाँ जाएंगे? मोटर बोट पर ही जाएंगे, इस तरह तो वो आसानी से मारे जाएंगे। मैं इसीलिए तो हेलीकॉप्टर को इतने फासले पर ले आई हूँ कि वो लोग ये समझे कि हम वापस चले गए हैं और वो मोटर बोट या लॉन्च पर निकल पड़े। मदाम हॉप ने कहा और उस आदमी ने इस बात में सर हिला दिया, और थोड़ी देर बाद उन्हें दूर से एंजेला और ब्राउन वाला हेलीकॉप्टर आता दिखाई दिया। चंद लम्हों बाद वो उनके करीब पहुंच गए। तुम हेलीकॉप्टर को उस टापू पर मुअल्लक करके नीचे मिसाइल फायर करना, मैं इर्द गिर्द राउंड लगाकर फायरिंग करूंगी ओवर। मदाम हॉप ने ट्रांसमीटर पर बात करते हुए कहा, क्योंकि साथ साथ दोनों हेलीकॉप्टर चलने के बावजूद उनका शोर इतना था कि बगैर ट्रांसमीटर के बात ना हो सकती। ठीक है, लेकिन हम दोनों को बेक वक्त नीचे नहीं उतरना। मैं नीचे उतरूंगी, आप ऊपर चेक करती रहें ओवर। एंजेला की आवाज़ सुनाई दी। ठीक है ओवर एंड ऑल, मदाम हॉप ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके उसने अपने पायलट को हिदायत देना शुरू कर दी, और फिर उसके हेलीकॉप्टर ने चक्कर काट कर उस टापू के गिर्द चक्कर लगाने शुरू कर दिए। अलबत्ता मादाम एंजेला के हेलीकॉप्टर ने टापू के ऊपर मुअल्लक होकर नीचे मिसाइल फायरिंग शुरू कर दी। नीचे समंदर पर फायरिंग करो, मादाम हॉप ने ऊपरी हिस्से में बैठे हुए अपने साथियों से कहा, और समंदर पर फायरिंग शुरू हो गई। मिसाइल फायरिंग से टापू की झाड़ियों में आग लग गई थी और यूं महसूस हो रहा था जैसे पूरा टापू आतिश फिशां का रूप धार चुका हो। मादाम मैगज़ीन ख़त्म हो गए हैं। अचानक मादाम हॉप के हेलीकॉप्टर से फायरिंग ख़त्म होते ही उसके आदमी ने कहा तो मादाम हॉप ने ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। हेलो मादाम हॉप कॉलिंग ओवर। मादाम हॉप ने कहा। यस एंजेला बोल रही हूँ ओवर। एंजेला की आवाज़ सुनाई दी। मेरे आदमियों की गनों का मैगज़ीन ख़त्म हो गया है। टापू तो मिसाइलों से जल गया है, लेकिन ये लोग समंदर में भी हो सकते हैं, क्योंकि जाहिर है उन्होंने हेलीकॉप्टरों को आते देख लिया होगा। इसलिए अब मैं हेलीकॉप्टर को टापू पर मुअल्लक कराती हूँ, तुम इर्द गिर्द फायरिंग खोल दो ओवर। मादाम हॉप ने कहा। ठीक है ओवर। एंजेला ने कहा तो मादाम हॉप ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया, और चंद लम्हों बाद उसका हेलीकॉप्टर टापू पर मुअल्लक हो गया, जबकि एंजेला के हेलीकॉप्टर ने टापू के इर्द गिर्द मुसलसल और तेज़ फायरिंग शुरू कर दी। काफ़ी देर तक फायरिंग होती रही, फिर खामोशी छा गई। हेलो हेलो एंजेला, क्या कोई लाश नज़र आ रही है ओवर। मादाम हॉप ने ट्रांसमीटर ऑन करते हुए कहा। अभी तक तो कोई लाश नज़र नहीं आई और हमारा मैगज़ीन ख़त्म हो चुका है, अब क्या किया जाए ओवर। एंजेला की आवाज़ सुनाई दी। जजीरे की झाड़ियों में अभी तक आग भड़क रही है, इसलिए नीचे हेलीकॉप्टर भी नहीं उतारे जा सकते। अगर इमरान और उसके साथी समंदर में होते तो अब तक एक आध लाश तो बहरहाल नज़र आ ही जाती। इसका मतलब है कि वो जजीरे पर थे और जलकर राख हो गए हैं, इसलिए अब हमें वापस ख्वाजा पहुंचना चाहिए। वहां से हम तेज़ रफ्तार लॉन्च पर बैठकर वापस आएं, तब तक आग भी बुझ चुकी होगी और इनकी जली हुई लाशें मिल जाएंगी ओवर। मादाम हॉप ने कहा। ठीक है, अब और क्या हो सकता है ओवर। एंजेला ने कहा, और मादाम हॉप ने ओवर एंड ऑल कहते हुए ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया और पायलट को वापस ख्वाजा जजीरे पर चलने का कहा।
مادام اگر چیکنگ ہو جاتی تو بہتر تھا، عقبی طرف بیٹھے ہوئے اس کے آدمی نے کہا، لیکن نیچے آگ موجود ہے اور سمندر میں ہیلی کاپٹر اتر نہیں سکتا، ویسے بھی اگر وہ زندہ ہوں گے تو اب بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ مادام ہاپ نے جواب دیا اور اس کے آدمی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔